بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، میں نے سٹوریز شیئر کرنی ہیں دو۔ ایک میں نے یہ فلسطین پہ بولنا ہے جو اسرائیل کی بربریت ہے، اور دوسری سٹوری وہ بھی بہت اہم سٹوری ہے کہ نون لیگ میں کس کا بیانیہ چلے گا۔ کل نون لیگ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیان آیا، اس بیان پہ بھی ذرا بات کریں گے۔ کس کا بیانیہ، مزاحمت کا یا مفاہمت کا، نواز شریف صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا، یا یوں کہہ لیں مریم نواز صاحبہ کا یا شہباز شریف صاحب کا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہباز شریف کے باہر جانے کا کیا صورتحال ہے؟ اور یہ خاص طور پہ آج کچھ ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں اس بیانیہ کے حوالے سے، اور بہت سارے نون لیگ کے جو ورکرز، جو سپورٹرز، جو ووٹرز، جو عوام کے لیول پہ ہیں، وہ بہت ہی کوئی بپھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ ضرور بات کریں گے۔ پہلے آ جائیں جناب، فلسطین کے ایشو پر آپ کو معلوم ہے کہ ایک بربریت کا بازار گرم ہے، ایک ظلم کا بازار گرم ہے، کوئی روکنے والا نہیں اسرائیل کو۔ ایک بے پناہ قسم کی جو ہے نا ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور قبلہ اول کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں تک، مطلب وہ درجنوں افراد شہید ہو رہے ہیں۔ اور تو اور یورپی یونین نے بھی مذمت کر دی، پورے یوں سمجھ لیں پورے یورپ نے مذمت کر دی اس کی، بہت انڈیویجول لیول پہ بھی لوگوں نے مذمت کر دی۔ اب صرف مسلمان ممالک ہیں جو صرف اور صرف وہ نہیں ہوتا جیسے وقتی، جیسے اس طریقے سے کوئی ٹویٹ کر دینا، کوئی اس طریقے سے بیان، بھائی بیان کا تو جہاں تک ہونا تعلق، وہ تو یورپی یونین نے بھی کی ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، ایون ڈیرن سیمی نے بھی اس کی مذمت کی ہے، بہت سارے اور لوگوں نے بھی، ملالہ یوسفزئی نے بھی، بہت سارے۔ تو جہاں تک تو وہ ہوتا ہے نا کہ مذمت کرنا، مذمت ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو بس وہ جو یا تو وہ کمزور کرتا ہے اس طرح کا کام، ٹھیک ہے نا، یعنی میں مذمت کروں گا نا، میں اسرائیل کا کچھ نہیں کر سکتا نا، میں تو ببانگ دول ایسے ایکٹ کی کہ جو سویلین آبادی کو اس طریقے سے ہٹ کر رہا ہو، جو مسجد کی توہین کر رہا ہو، جو انسانیت کی توہین کر رہا ہو، تو میں مذمت ہی کر سکتا ہوں۔ اب یہ مذمت کس حد تک اس پر اثر انداز ہوتی ہے وہ تو پتہ ہے نا، وہ تو جمہوری معاشروں میں۔ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ عراق میں اگلوں نے 10 لاکھ مار دیے، 10 لاکھ انسانوں کو مار دیا اس طریقے سے، تو وہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا نا، مذمت کرتے رہے لوگ، اسی طرح ہی ہے، یہی صورتحال ہے۔ حالانکہ اقوام متحدہ نے بھی اجازت نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی چڑھ دوڑے اور پھر بھی لوگ مذمت کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک کمزور کرتا ہے، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا دوسرا منافق کرتا ہوتا ہے مذمت، کہ جب اس کے پاس راستہ کوئی نہیں بچتا نا، بس وہ مذمت ہی کر سکتا ہوتا ہے۔ وہ ہوتا طاقتور ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ پھر مذمت پہ ہی اکتفا کرتا ہے۔ اور بائی دا وے میں سمجھ رہا ہوں کہ معذرت کے ساتھ بادی النظر میں تمام مسلم ممالک، تمام امہ، جس کا اب میں کیا کہوں، ایک مذاق بن گیا ہے ایک طرح سے اس کا، ہم تو کہتے ہوئے بھی کہ جناب کہ امہ کا جو کانسیپٹ ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے نا OIC کدھر ہے، عرب لیگ کدھر ہے، خیر سے باقی ممالک جو 50 سے زیادہ ممالک ہیں اسلامی، وہ کدھر ہیں؟ وہ ایک مذاق بن گیا ہے، وہ منافقت ہے۔ وہ تھوڑا عرصہ پہلے اسرائیل کے ساتھ وہ جناب محبت کی، دوستی کی، پیار کی، جو انہوں نے جس طریقے سے اپنا کیا کہتے ہیں یہ سفارتکاری کی ہوئی تھی، جس طریقے سے دوستی کی پینگیں لڑائی ہوئی تھیں، جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ وہ فوائد بتا رہے تھے جناب ان کے ساتھ دوستی کے، وہ کدھر گئے ہیں رستوں؟ وہ کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ آج وہی جناب وہ ریاستی دہشت گردی کر کے بچوں کو، خواتین کو، نہتھوں کو مار رہا ہے۔ تو بھائی مذمت دوسرا ایک تو کمزور کرتا ہے، اور ایک طاقتور کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ منافقت ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں تمام مبینہ طور پہ یہ منافقت ہو رہی ہے تمام مسلم ممالک کی طرف سے، سوائے چند کے جن میں ترکی ہے، رجب طیب اردغان صاحب، اور جس میں ایران ہے، جنہوں نے ببانگ دول طریقے سے جو ہے نا کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی وہ نہیں ہے یہ سلسلہ کہ جی آپ ہتھیار اٹھا دیں تو صرف ٹھیک ہے، نہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے مسلم ممالک اگر متحد ہو جائیں، اگر باقی بھی۔ اب دنیا اس کو خود میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کا وزیر خارجہ بھی ان سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے نہیں کریں، وہ بھی کہہ رہے ہیں
وہ تو یورپی یونین بھی کہہ رہی ہے، وہ تو انڈیویجولز بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو اداکار اور فنکار بھی کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ بھی اسی طرح سے کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو اس کا مطلب یہ منافقت ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ببانگ دول طریقے سے ایسا کریں. آپ ان کے جہاں جہاں جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ان کے سفارت خانے بند کریں، جہاں جہاں ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. جس طریقے سے ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس طرح کا ایک بیک لیش نہیں آئے گا، ایک ریئیکشن نہیں آئے گا، ایک اس طریقے، تب تک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی بربریت کہیں رک سکے. اس طرح کی بربری یہ صرف ٹویٹ کرنے سے یا صرف مذمت کرنے سے یا صرف سلوگن سے کام نہیں ہوتا. اب آ جائیں جناب دوسری خبر پہ، اور وہ خبر ہے کہ نون لیگ میں بیانیہ کس کا چلے گا. بات تو وہی ہے نا، شہباز شریف صاحب جناب جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اچھا میں بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب کا جانا وہاں وہ کن کو سوٹ کر رہا ہے اس وقت؟ کنٹرول ٹاور کو. اور وہاں پہ کون روک رہا ہے؟ کپتان روک رہا ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ بھائی شہباز شریف صاحب کا وہاں جانا براہ راست کپتان صاحب اور کنٹرول ٹاور یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. وہ کہتے ہیں جائے، وہ کہتے ہیں نہیں جائے گا، وہ کہتے ہیں جائے، وہ کہتا نہیں جائے گا. اب اسی طریقے سے ان کو عدالت نے بھی اجازت دے دی ہے. اب وہ دوبارہ عدالت میں جاتے ہیں، اور اگر نیکسٹ بھی عدالت سے ان کو اجازت مل جاتی ہے تو پھر ان کو کوئی نہیں روک پائے گا. آپ دیکھیں کہ ان کا ECL پہ نام آتا ہے کہ نہیں آتا. میں نے کہا کبھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا، اور شیخ رشید صاحب وہ کیا کرتے ہیں، کیا صورتحال ہوتی ہے. اب بات یہ ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کنٹرول ٹاور یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے نون لیگ کو قائل کیا جائے. اچھا یہ میں سب بتاتا ہوں، آج میں بہت ساری باتیں، کل ایک بڑا اہم بیان آیا نون لیگ کا، میں وہ بھی بتاتا ہوں. ایک کالم لکھا گیا جناب کس کے ذریعے، وہ پتہ نہیں کون سا طفیلہ تھا یا جو بھی تھا، وہ اس طفیلے نے کالم لکھا ہے، تو وہ اس کا میں کالم کا بھی ذکر کرتا ہوں. اچھا کنٹرول ٹاور مبینہ طور پر بہت سارے جو ورکر سپورٹرز ہمیں بتا رہے ہیں نون لیگ کے کہ جناب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بیانیہ تو جو ہے نا استعمال کر لیں مفاہمت والا، ٹھیک ہے نا، ہم یس مین کو اور یس پرسنز کو اپنے ساتھ ملا کے اور خان صاحب کا بھی دھڑم تختہ کر دیں تو ان کا بھی دھڑم تختہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یعنی کہ جو ان کا بیانیہ ان کا استعمال کر لیں مفاہمت والا، جو ہم یس مین یس پرسنز ہیں حکومت وہ کریں، اور ووٹ نواز شریف صاحب کے بیانیے پڑ جائے، ووٹ مریم نواز صاحبہ کے بیانیے پڑ جائے. کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ ووٹ مفاہمت والے بیانیے پہ نہیں پڑتا، ووٹ نون لیگ کو اب مزاحمت والے بیانیے پہ پڑے گا. یہ بات آپ لکھ رکھیں. اب ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بیانیہ تو نواز شریف کا چلے گا، بیانیہ نواز شریف کا چلے گا، ٹھیک ہے نا. یہ ٹرینڈ بڑا اہم ہے. اس ٹرینڈ میں میں نے بہت ہی اس کو مائنیوٹلی دیکھا ہے. یہ ٹرینڈ کون چلا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی جن کے ہاتھ میں ہے سوشل میڈیا، مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں ہے. تو کون چلا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بیانیہ پاکستان کا بیانیہ ہے، یہی بیانیہ قائد اعظم کا بیانیہ ہے، یہی بیانیہ عوام کا بیانیہ ہے، یہی. اور خاص طور پہ جو ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں اس سے قبل میں جلدی سے اس بیان پہ آ جاؤں، میں آپ کو پڑھ کے ذرا سنا دوں. کل جو نون لیگ کے سرکاری ان کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے ایک ٹویٹ ہوا، اور ٹویٹ ہے کہ جاوید ہاشمی کا قومی ادارے کے بارے میں بیان ان کی ذاتی رائے ہے، وہ پارٹی پالیسی کے ترجمانی نہیں کرتے. مسلم لیگ نون آئینی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے اور امید کرتی ہے کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر ملک کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں. ترجمان مسلم لیگ نون. یہ ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور کل ہوئی ہے. اب بہت سارے لوگ ان کے ووٹر سپورٹر پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ جاوید ہاشمی صاحب کے بیانیے کو اون نہیں کر سکتے، اگر آپ جاوید لطیف صاحب کے بیانیے کو اون نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ وہ جو انحراف کیا ہے نا جنہوں نے، وہ شرک پوری اور جناب عبد القادر بلوچ اور باقی کچھ جو 2-4 لوگوں نے انحراف کیا ہے اور جس طرح سے کیا ہے، تو آپ ان سے معافی مانگ لیں. بھائی بات میں وزن تو ہے، یہ تو نو ڈاؤٹ کے بعد میں. اور دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں نون لیگ کے ووٹر سپورٹر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جاوید ہاشمی کا یا جاوید لطیف کا بیانیہ آپ نہیں اٹھا سکتے تو پھر نواز شریف صاحب نے تو اس سے کئی گنا سخت باتیں کی تھی. کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہم ان کا بیانیہ بھی نہیں اٹھا سکتے. اصل میں جنگ کیا ہے؟ جنگ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک میں وہ طفیلے کی بھی بات کرتا ہوں کہ وہ جاوید چودھری صاحب
جو مطلب اس طرح کے انہوں نے ایک کالم لکھا تو وہ طلعت حسین صاحب نے انٹرویو کر کے اس کے بعد جو ہے نا اسحاق ڈار صاحب کا ان کو خیر سے دھول چٹا دی جاوید چودھری صاحب کو. تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرا کالم لکھا اور وہ مشورہ دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، مفت کا خیر سے مشورہ دے رہے ہیں. وہ جیسے وہ خدائی فوجدار نہیں ہوتے، اسی طریقے سے انہوں نے جناب وہ مفت کا مشورہ دے ڈالا کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ ضد نہ کریں، ضد چھوڑ دیں مریم نواز صاحبہ کو لیڈر بنانے کی، اور شہباز شریف صاحب پہ اتفاق کر لیں اور ان کو آپ گو اہیڈ دے دیں اور آپ ان کو جو ہے نا ان پر راضی ہو جائیں اور شہباز شریف صاحب کو بس کلین چٹ دے دیں، اور بس اس کے بعد آپ کی 2/3 میجارٹی ہے 2023 میں، اور پھر آپ مزے کریں اور پھر اس کے بعد آپ کا بھی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں تو ادروائز یہ ہو جائے گا. بھائی میں تو حیران ہوں کہ یہ صحافت ہے یا یہ کیا ہے؟ یہ حیران ہوں کہ آپ کسی کو یعنی میں یا کوئی اور دوسرا یہ مشورہ دینے والا ہوتا کون ہے کہ آپ یوں کر لیں تو آپ یوں کر لیں. ان کا اپنا انہوں نے یوں کیا، میں نے آپ تک پہنچایا، جب انہوں نے یوں کر لیا تو تب میں نے آپ تک بھی پہنچایا. میرا حق ہے صحافی کے طور پر اس پر تبصرہ کرنے سے بھی، ٹھیک ہے نا. میں حیران ہوں کہ جن کی جو کہتے ہیں کہ جی ہماری عمر گزر چکی ہے، ہماری اتنے سال کی صحافت ہو چکی ہے، ان کی معذرت کے ساتھ وہ منافقت سامنے آتی ہے کہ جناب آپ اس کو یوں کر لیں اور آپ اس کو یوں. اس کا مطلب ہے انہوں نے مان لیا کہ پہلے بھی دھاندلی ہوئی تھی، اب اگر آپ مریم نواز صاحبہ کو لیڈر بنانے کی ضد نہیں چھوڑیں گے تو اب بھی دھاندلی ہوگی. اور دھاندلی کون کرے؟ بھائی بہت مشکل صورتحال ہے اس وقت کنٹرول ٹاور کے لیے مبینہ طور پہ، اور وہ اتنی مشکل صورت ہے. وہ کہتے ہیں یار اگر ہم نے دھاندلی 2023 میں بھی کی تو پھر اس سے زیادہ بیک لیش آئے گا، اس سے زیادہ ریئیکشن آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت دھاندلی کرنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت جتنے سرویز ہو رہے ہیں نون لیگ ان سرویز میں سویپ کر رہی ہے. اب جتنے ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب میں، ڈیسائسو رول تو پنجاب نے ادا کرنا ہے نا، جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں انہوں نے خیر سے سویپ کیا ہے اور سارے کے سارے الیکشن جیتے ہیں. اور تو کے پی میں بھی ان کی بہت ساری جگہوں پر پوزیشن مضبوط آ رہی ہے، کراچی میں بھی مضبوط ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے اور پنجاب ڈیسائسو فیکٹر ہوگا، اور پنجاب کی حد تک اگر وہ سویپ کرتے ہیں تو ان کی 2/3 میجارٹی وہاں بن جائے گی. اب یہ ان کے لیے بڑی مشکل معاملات ہیں، بہت ہی مشکل درگاہ ہے. وہی بات ہے کہ بھائی ان کے وہ بیچارے سوچ رہے ہیں اس طریقے سے بہت سارے لوگ کہ یار کیا تو کیا جائے، کیا مسئلہ کیسے کیا جائے. اب کوئی ایسا انداز اپنایا جائے کہ جہاں پر ووٹ تو بٹورے جائیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے بیانیے پر، اور حکومت کروائی جائے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کے بیانیے پر. اور بہت سارے لوگ وہ ساتھ بھی اس وجہ سے کہ جو اقتدار کے مبینہ طور پر بھوکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جلدی اقتدار میں آئیں، بھلے وہ کسی بھی کوریڈور سے آئیں. اب وہ مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی کوریڈور سے نہیں، صرف عوام کے کوریڈور سے آنا ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں صرف عوام کے کوریڈور سے آنا ہے. اور ہونا کیا ہے، کیا صورتحال ہے یہاں تک بھی کہ جناب اگر یہ ان کو آشیرواد ملتی ہے تو پھر اس کے بعد جناب وہ اس سے الیکشن سے پہلے بھی ان کا دھڑن تختہ کر سکتے ہیں. اور کوئی اس طرح کی عبوری، آج جاوید چودھری صاحب نے بھی لکھا کہ اگر آپ نے وہ مان لیا ہوتا تو آج تک عمران خان کی حکومت ختم ہوتی، قومی حکومت بن جاتی. یہ پلان تو سامنے آ رہے ہیں نا، نیتوں کے جو میں کہتا ہوں مبینہ فطور ہیں، وہ الفاظ کی صورت میں، وہ قلم کی صورت میں، وہ کالمز کی صورت میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایسے مالشی اور پالشی لوگ ہوتے ہیں، یہ کالمز کے ذریعے یا اپنے پروگرامز کے ذریعے وہ کیوں اس چیز پر بےتاب ہیں کہ جناب میں تو اس حق میں ہوں کہ عوام بھلے کس کو ووٹ دیتی ہے، چاہے وہ بلاول صاحب ہوں، چاہے وہ مریم صاحبہ ہوں، چاہے وہ جناب نواز شریف صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے کوئی بیانیہ ہو. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مفاہمت کا بیانیہ اتنا مقبول ہوتا اور مفاہمت کے ہی بیانیے پہ اور اصل میں مفاہمت کیا ہوتی ہے؟ مفاہمت ہوتی ہے سر جھکانا. میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا دوں، میں تو معذرت کے ساتھ صحیح لگی لپٹی نہیں رکھتا. مفاہمت کیا ہے؟ مفاہمت کو تو نام ہے، مفاہمت ہے پالش کرنا، مفاہمت ہے مالش کرنا، یہی مفاہمت ہے. مفاہمت ہے منافقت کرنا، یہی مفاہمت ہے بادیوں نظر میں. باقی تو مزاحمت تو وہی ہے کہ جو مزاحمت فاطمہ جناح نے کی تھی، جو مزاحمت مطلب اس سے پہلے قائد اعظم نے کی تھی، جو مزاحمت نواز شریف صاحب نے کی ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کی، جو مزاحمت مریم نواز صاحبہ نے کی. ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں اسی کالم میں کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا
جو سیاسی سٹیچر ہے، سیاسی قد بنا لیا ہے، تو بھائی اگر انہوں نے عوام کے بلبوتے پر بنایا ہے اور کل کو ووٹ بھی عوام ہی ان کو دینا چاہتے ہیں اور انہی کے بیانیے کو دینا چاہتے ہیں اور انہی کی تقاریر سننا چاہتے ہیں اور وہی کراؤڈ پولر ہیں، تو پھر بات تو یوں ہی ہوئی نا کہ پھر تھوڑا سا برداشت کر لینا، پھر عوام کی بات کو برداشت کر لینا، پھر عوام کو جو ہے نا اس طریقے سے آپ عوام کے نیریٹیو کو اور عوام کے اس کو حق رائے دہی کو اور عوام کی رائے کو برداشت کریں نا۔ عوام کو یہ کیا ہوا، جس کو بھی دیں، بھلے وہ کوئی کسی کا موروثی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، نواز شریف صاحب کی دوسری بیٹی نہیں ہے کیا، اسما نواز صاحبہ، ان کو ووٹ نہیں، ان کو سیاست میں آئی نہیں ہے، ان میں شاید وہ کیلیبر بھی نہیں ہے، ان میں شاید وہ نہ انٹرسٹ بھی نہیں ہو، ان میں کسی قسم کا نہ ہو، تو وہ بھی تو موروثی ہیں کہیں، ان کو تو آپ سامنے کوئی نہیں لاتا۔ بھائی جن میں کوئی گٹس ہوتے ہیں، جن میں کوئی ایبلٹی اور اہلیت ہوتی ہے، جن میں کوئی کیپیبلٹی ہوتی ہے، جو کراؤڈ پولر ہوتا ہے، جو عوام کو کھینچ سکتا ہے، جو اس طریقے سے تقاریر کا فن ہوتا ہے، جن کی کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے، کرشماتی شخصیت ہوتی ہے، انہی کو ملتے ہیں ووٹ اس طریقے سے۔ تو وہ جن کو بھی دیں، اللہ کرے کہ وہ اگلے 50 سال تک بھی منتخب کرتے ہیں، کل کو ریجیکٹ کر دیں عوام، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، ریجیکٹ کر دے عوام کو حق ہے، تو یہ حق کم از کم عوام کو دینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس کا چلے گا، وہ میرا خیال ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لندن جانے سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ ہوتا جا رہا ہے ان ٹرینڈ سے بھی اور بہت ساری چیزوں سے کہ بیانیہ کس کا چلے گا، وہاں ان کو کون سا والا جواب ملنا ہے کہ بھائی وہ بے شک ان کا دھڑن تختہ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، بغرض اس سے ہے کہ الیکشن کرائیں، فری اینڈ فیئر کرائیں، کوئی اس قسم کی کسی قسم کی کوئی، میں سمجھ واقعی بات ٹھیک ہے کہ جو باتیں آج جاوید چودھری صاحب کر رہے ہیں، جو باتیں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کر رہے ہیں، جو باتیں جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں، اس سے تو 10 گنا زیادہ وزنی اور 10 گنا بھاری اور 10 گنا سخت باتیں خود میاں نواز شریف صاحب نے جلسوں میں اور اپنے ویڈیو پیغامات میں کی ہیں، کیا نہیں کی؟ آپ دیکھ لیں، سن لیں۔ تو کل پی ایم ایل این کے کیا ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بھی آئے گا کہ میں تو کہہ رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، جسٹ ایک کوسچن ریز کر رہا ہوں کہ ان کا بیانیہ بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، ان کا بھی وزن ہم اٹھا نہیں سکتے۔ کیا بات کی آپ نے سنا ہوگا، اس کو میں جہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے کیا بات کی ہے، وہی تو باتیں کی ہیں جو پرو ڈیموکریٹک باتیں ہیں، وہی تو باتیں کی ہیں جو سویلین سپریمیسی کی باتیں ہیں، وہی تو باتیں کی ہیں جو نواز شریف صاحب نے باتیں کی ہیں۔ تو دیکھیے کس کا بہت حد تک آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ بیانیہ کس کا چلے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ بیانیہ اب وہ عوام نہیں، جو عوام ہے نا، جو ان کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے، جہاں تک میں نے کچھ بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی اور جہاں تک میں نے عوام کا موڈ بھی، ان کے اپنے ووٹر سپورٹرز کا موڈ بھی جانچا، تو میں نے یہی جانچا کہ وہ لوگ اس چیز کو اب ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اب آپ مفاہمت پہ یا آپ سر جھکانے پہ یا آپ مالش اور پالش پہ آ جائیں۔ اور میرا خیال ہے وہ جو ہے نا اسی مزاحمت والے بیانیے کو اون کر رہے ہیں اور اس کو وہ سرایت کر گیا ہے، وہ بیانیہ ان کا سرایت کر گیا ہے، وہ انکلکیٹ کر گیا ہے، وہ بیانیہ گراس روٹ لیول تک چلا گیا ہے، جو بیانیہ گلی گلی، کوچے کوچے، سڑک سڑک، ہر جگہ پر نواز شریف صاحب نے جا کے پہنچایا۔ اور اب تو سوشل میڈیا ہے، چاہے آپ نے ان کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، میڈیا بلیک آؤٹ، لیکن سوشل میڈیا پہ ان کا پیغام جو ہے نا ہر لمحے پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے ان کا گلی کوچے، بازار، گاؤں، وہ گراس روٹ لیول تک، شہر، ہر جگہ ان کا بیانیہ پہنچ چکا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ بیانیہ وہ کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں کہ وہ نون لیگ بھی یو ٹرن لیتی ہے، اور اگر یو ٹرن لیتی ہے تو پھر ان کے اپنے ووٹر سپورٹرز ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے۔ ایون شہباز شریف صاحب کے جانے سے پہلے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھلے وہ عید کے بعد ہو لیکن شہباز شریف صاحب جائیں گے ضرور۔ اب ہوتا کیا ہے، حتمی فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے، اور وہ اس لیے کریں گے کیونکہ پتہ ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے بھی انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر دی نا کہ ان کو آپ نے ووٹ دینا ہے تو ووٹ اسی کو پڑے گا۔ یہ مجبوری یہ ہے، اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ادروائز مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو یوں اٹھا کے الگ کر دیا جاتا۔ اگر یہ ہوتا کہ صرف مفاہمت والا بیانیہ ہی کھڑے ہو کے شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز صاحب یا کوئی اور تقریر کرتے ہیں اور انہی کو ووٹ پڑ جائیں گے، کہتے ہیں نہیں تقریر تو کروا لیں مریم نواز صاحبہ سے، تقریر تو وہاں سے کروا لیں نواز شریف صاحب سے، یہ ووٹ یہاں سے لے لیں اور حکومت کسی اور سے کروا لیں۔ میرا خیال ہے یہ مجھے لگتا بہت ہی عجیب و غریب، بڑا مشکل لگتا۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے،
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.